قطر نے ساری امت مسلمہ کے دل جیت لیے، ایران خود کو تنہا نہ سمجھے۔ پاکستان اور قطر ایران کے ہمیشہ ساتھ ہیں، بڑے بیان نے سعودی شاہی محل کو لرزا کر رکھ دیا۔ پاکستان اور قطر نے ایران کے بارے اہم فیصلے کر لیا۔ سعودی عرب کو قطر اور ایران سے دشمنی لینا مہنگا پڑ گیا۔ محمد بن سلمان کی بڑی غلطی نے سعودی عرب کو دنیا میں تنہا کر دیا۔ شاہ سلمان محمد بن سلمان سے شدید ناراض۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے قطر نے سعودی عرب کی ہوش اڑا دیے اور ایران نے عمران خان کے نام کون سا اہم پیغام جاری کیا ہے۔ دوستو، امت مسلمہ میں نیا بلاگ بن کر سامنے آ گیا ہے۔ قطر نے سعودی عرب کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ عمران خان کی حکمت عملی نے امت مسلمہ کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ سعودی عرب کی بدماشی کو پاکستان، قطر اور ایران نے لگام دے دی۔ محمد بن سلمان تنہا رہ گیا۔ شاہ سلمان اپنے بیٹے پر برس پڑے۔ مشکل کے وقت میں پاکستان اور قطر نے ایران کا ہاتھ تھام لیا۔ عمران خان نے ساری امت مسلمہ کے دل جیت لیے۔ قطر نے پاکستان اور ایران سے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، کیونکہ قطری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کو جوہری معاہدے میں واپسی لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی رابرٹ مالے سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد پریس بریفنگ میں قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کو دوبارہ جوہری معاہدے میں شامل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور اس حوالے سے ایران اور امریکہ دونوں سے بات چیت جاری ہے۔ خیال رہے کہ 2015 میں امریکی صدر اوباما نے ایرانی جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت ایران پر تجارتی پابندیوں میں کمی کر دی گئی تھی۔ تاہم 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ جوہری معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے دوبارہ ایران پر پابندی عائد کر دی تھی، جس پر ایران نے معاہدے کی تعمیل کو روک کر یورینیم کی افزودگی شروع کر دی تھی۔ دوسری جانب امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن 2015 کے جوہری معاہدے میں واپسی کے اشارے دے چکے ہیں، تاہم ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے معاہدے میں واپسی کے لیے تجارتی پابندیاں ختم کرنے کی شرط رکھی ہے۔ بعد ازاں امریکی صدر جو بائیڈن واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایران پر عائد پابندیاں اس وقت ہٹائی جائیں گی جب وہ 2015 کے جوہری معاہدے کی شرائط کو پورا کریں گے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ قطر اور سعودی عرب میں حالات کیوں خراب ہوئے۔ تو دوستو، قطر کی طرف سے اپنے موقف پر برقرار رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کا یہ یقین تھا کہ وہ شدت پسندی کا حامی نہیں ہے۔ دراصل مصر اور سعودی عرب کی نظر میں اخوان المسلمین شدت پسند گروہ ہے، جبکہ قطر، فلسطین اور ترکی اسے صرف ایک سخت گیر اسلامی تنظیم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ قطر شدت پسندی کی حمایت کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس نے غزہ، لیبیا اور دیگر مقامات پر سیاسی اسلامی تحریکوں کی حمایت کی ہے، خاص طور پر روایتی اخوان المسلمین جیسی تنظیموں کی، جو خلیجی ممالک کے نزدیک شدت پسند تنظیم ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط نہ کرنے کے لیے دباؤ کو اپنی خارجہ پالیسی پر حملے کے طور پر دیکھا ہے۔ حالانکہ جی سی سی کے ایک رکن کی حیثیت سے قطر اس بات کے لیے پابند ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ کی طے شدہ پالیسی پر عمل کرے۔ دوستو، دراصل قطر اور چاروں ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے درمیان تعلقات سن 2014 میں اس وقت خراب ہو چکے تھے جب ان چاروں ممالک نے اپنے سفارتکاروں کو کچھ ماہ کے لیے واپس بلانے کا قدم اٹھایا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ دوستو، اس مشکل وقت میں دوست ممالک کا ساتھ بھی قطر کی طاقت بنا۔ اس پورے 3.5 سال کے عرصہ میں ترکی نے قطر کی خاطر خواہ حمایت کی۔ اس سے پہلے بھی قطر کا ترکی کی طرف جھکاؤ واضح تھا۔ پابندیاں شروع ہونے سے ایک سال پہلے یعنی 2016 میں قطر نے عبوری طور پر ترکی کو ایک فوجی اڈہ قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ قطر کے اس قدم نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ناراض کیا اور ان کی طرف سے سخت رد عمل بھی سامنے آیا تھا، لیکن قطر نے ایسا کر کے شاید یہ پیغام دیا کہ قطر ایک چھوٹا سا ملک ضرور ہے، لیکن اس کے دوست بڑے اور طاقتور ممالک ہیں۔ بہرحال بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ جون 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر کے ساتھ سیاسی تعلقات کو منقطع کر دیا۔ ان ممالک نے اپنے سفارتکار واپس بلا لیے اور ملک پر سخت معاشی پابندیاں نافذ کر دیں۔ قطر کے سامنے رکھے گئے مطالبات میں ترکی کے فوجی اڈے کو فوراً بند کرنا بھی شامل تھا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قطر اور اس پر پابندیاں عائد کرنے والے 4 عرب ریاستوں میں سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحاد نے بتایا کہ ان ممالک نے پوری طرح سے اپنے اختلافات ختم
ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس سے قبل GCC اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب آمد پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خود قطری امیر کا استقبال کیا تھا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے 2017 میں قطر سے تعلقات ختم کر دیے تھے اور اس پر شدت پسندی کی معاونت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ قطر نے ان الزامات سے انکار کرتا آیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اجلاس کے موقع پر اپنی افتتاحی تقریر میں کہا کہ ان کوششوں کی مدد سے ہم مشترکہ بیان پر متفق ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خلیج عرب ممالک اور مسلم یکجہتی کے بارے میں اپنے عزم اور استحکام کا اعادہ کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج ہمیں شدید ضرورت ہے کہ اپنے خطے کی تشہیر کریں اور اپنے ارد گرد کے درپیش مسائل اور خطرات، بالخصوص ایرانی حکومت کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام اور اس کے تباہ اور سبوتاژی کرنے کی منصوبوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دوستو، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے جون 2017 میں قطر کے مبینہ طور پر دہشت گردی کی حمایت کرنے اور ایران کے ساتھ روابط رکھنے کی بنا پر اس سے تعلقات ختم کرتے ہوئے قطر کے آگے کئی مطالبات رکھے تھے۔ دوستو، قطر ایک چھوٹی لیکن بہت مالدار خلیجی ریاست ہے۔ اس نے ہمیشہ اسلامی جنگجوؤں کی حمایت کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ اس خبر کا سب سے پہلے اعلان کویت کے وزیر خارجہ احمد نصر صباح نے ٹی وی پر گزشتہ روز کیا تھا۔ BBC کے عرب امور کے مدیر سبسسٹن اشر کی رپورٹ کے مطابق قطر اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ملک کویت نے ابھی حال ہی میں تھوڑی کامیابی حاصل کی، لیکن اس سے پہلے کچھ مہینوں تک فیس سیونگ کے لیے کسی قرارداد کے آثار بڑھتے دکھائی دے رہے تھے، جس نے اس عمل میں شامل سبھی ممالک کو نقصان پہنچایا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی کے لیے امریکی انتظامیہ کا واضح کردار نظر آتا ہے۔ سینئر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر منگل کو قطر اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ دوستو، سفارتکاری صرف اور صرف قومی مفادات کے تحفظ کا نام ہے۔ سیدھا سادہ کلیہ یہ ہے کہ کون سا ملک آپ کی کتنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور سفارتی یا اسٹریٹجک محاذ پر آپ کا کس قدر ساتھ دیتا ہے۔ مثلاً ہم نے اس سے کبھی سروکار رکھا ہے اور نہ رکھنا چاہیے کہ چین کا اندرونی نظام کیسا ہے اور اس کی معاشرت کن خطوط پر استوار ہے۔ اسی طرح ہمیں پسند ہو یا نہ پسند، لیکن ہمیں ترکی یا سعودی عرب یا ملیشیا وغیرہ کے اندرونی نظام سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہم نے کبھی رکھا ہے۔ غیر سفارتکاری دنیا کا نازک ترین کام ہے جس میں بلیک اینڈ وائٹ انداز میں نہیں سوچا جاتا، بلکہ آپ کو گرے ایریاز میں اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ دوستو، اقتدار میں آنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب اور UAE کے حکمرانوں سے عمران خان کی دوستی تو کروا دی، لیکن ظاہر ہے کہ سفارتی نزاکتوں اور عربوں کی حساسیت کو چند روز میں انہیں سمجھانا ممکن نہیں تھا۔ عمران خان یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان دنوں سعودی عرب اور UAE قطر اور ترکی کے بارے میں ایران سے زیادہ حساس ہو چکے ہیں۔ چنانچہ خان صاحب نے UN جاتے ہوئے پہلے طیب اردوان کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس پر سعودیوں نے ناراضی ظاہر کر دی تو طیب اردوان کو چھوڑ کر انہوں نے سعودی عرب کا راستہ اختیار کیا۔